بسم اللہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ تعالیٰ کا حکم مانو اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو، ان کی مخالفت کر کے اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ تو آج سب تو ہم مخالفت کر تو رہے ہیں، اللہ کہتا ہے درود و سلام بھیجو، میں اور میرے فرشتے بھیجے، ہم انکار کر رہے ہیں، تو ہم تو مخالفت کر رہے ہیں۔ ہم نے آپ کی آل اولاد کے ساتھ ظلم کیا ہے، امت نے کیا ہے، کافر تو نہیں آئے تھے، ہم مسلمان تھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اتنے احکام بھیجتا ہے، ہمیں بھنک بھی نہیں ہے۔ ایک محبوب کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ میں نے اے محبوب تمہیں صاف صحیح فتح عطا فرمائی ہے، تو ان کی اولاد کے لیے بھی یہ چیزیں ہیں، اللہ نے ہمارے اوپر نعمتیں پوری کر دی ہیں، دین پورا کر دیا ہے، تو وہی ہیں جن کے ایمانداروں کے دلوں میں سکون ہے، جو سچ بولتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، وہ سکون میں ہیں۔ اور دوسرے انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا، اے نبی بے شک ہم نے آپ کو شاہد، حاضر و ناظر، خوشخبری دینے والا، ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور کر لو بات، لوگ مانتے ہی نہیں ہیں، کوئی حاضر ناظر نہیں ہے۔ اور بھائی گدھو اتنا تو عقل کرو، وہ کیسے، ان کے حکم تو حاضر ناظر ہے نا، انہوں نے کہا فساد نہ کرو، تم کر رہے ہو، ولا تفسدوا فی الارض، آپ فرمایا مال جمع نہ کرو، سب کر رہے ہو، آپ فرمایا ظلم نہ کرو، آپ کر رہے ہو، آپ کو ان کا حکم تو نہیں مان رہے نا۔ اور ان کو نظر آئیں گے جو حکم مانتے ہیں، جو آپ کے مطابق چلتے ہیں۔ جب رسول کی پہچان ہی نہیں کی، رسول کے خاندان کو بلا معاوضہ ذبح کر دیا، ان کے خاندان عورتوں مردوں کو تنگ کر دیا، مسلمانوں کو تنگ کر دیا، تو آپ نے رسول کو نہیں مانا۔ اگر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تصدیق کرتے تو اس کے خاندان کے ساتھ ظلم نہ کرتے، جن کو اللہ تعالی نے ہمارے لیے بھیجا ہے۔ کیوں کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، بڑھ تو گئے ہو تم، رسول نے کہا سود نہ لو، لے تو رہے ہو، حدیں کراس کر دیں، ان کے کام کی، ان کے حکموں کی پابندی کرو، اور ان کے ادب کو، تعظیم کو ملحوظ رکھو۔ تو میرے بھائی تمہیں کس چیز نے گمراہ کیا ہوا ہے؟ اللہ تعالی نے حدیں رکھی ہوئی ہیں، جو اس وقت قرآن ہے اس سے لے کر تا قیامت یہ حدیں ہیں، قیامت تک یہ قرآن رہے گا۔ جب آپ کو شاید حاضر گواہ بنا کر بھیجا گیا ہے تو کیوں مکرتے ہو؟ یہ ان پر گواہ نہیں ہے جو جھوٹ بولتا ہے، ظلم کرتا ہے، ان کے پاس نہیں ہے، ان کے پاس تو شیطان ہے۔ یہ جھوٹ، لالچ، ہیر سفر شیطان کراتا ہے۔ اور ان کی آواز سے اپنی آوازیں اونچی نہ کرو، تو جو اس وقت ان کے سامنے اونچا بولتے تھے ان کا کیا بنا ہوگا۔ اور اس طرح چلا کر بات نہ کرو جس طرح آپس میں ایک دوسرے پر چلا کر باتیں کرتے ہو، کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ تو جنہوں نے اگر اس وقت گستاخی کی ہے تو ان کے تو اعمال ختم۔ اب ہمیں ان سے معاملات میں دخل نہیں دینا ہے، ہم اب ان کے پیچھے پڑ گئے کہ فلاں صاحب بھی یوں ہے، فلاں صاحب بھی یوں ہے، حسین ایسا ہے۔ اور خدا کا واسطہ مانو یا رسول کا واسطہ مانو، قرآن کو سمجھو، کتنی حدیں ہیں۔ جب ایک نبی کہہ رہا ہے من رانی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا ہے۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے ادب سے اپنی آوازیں بہت نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالی نے پرہیزگاری کے لیے ازل سے پرکھ لیا، ان کے لیے بخشش بڑا عذاب ہے۔ تو آج ہم چلا کر، چیخ کر ہیں اور نبی کے خاندان کو جو ہے نا نیچا دکھا رہے ہیں، جبکہ وہ حق والے ہیں، نبی حق والا ہے، اس کی اولاد حق والی ہے، اتنا اونچا بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو جس کی روح میں محمد کا کردار ہے وہ ایسا ہرگز نہیں سوچے گا۔ اور بے شک جو لوگ آپ کو حجروں سے باہر پکارتے ہیں ان میں اکثر بے وقوف ہیں۔ جب حکم ہی نہیں ہے نبی کے استانے میں جانے کا، نبی کے گھر میں جانے کا، تو یہ کون لوگ ہیں؟ وَعَلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اور جان لو بے شک تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ بھائی اگر وہ تمہیں ظاہری نظر نہیں آتے ہیں، باطن تو دیکھو، کیونکہ اللہ نے 99 ناموں میں لکھا ہے اول آخر ظاہر باطن، اور نبی کے ناموں میں بھی یہی ہے۔ تمام نبی آئے اللہ کے پیارے ہیں، لیکن سوائے میرے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر کوئی گیا ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں چوتھے آسمان پر ہے، میرا نبی اور جبرائیل آخری مکان تک نہیں جا سکا، تو میرے نبی نے کہا اندر چلو، کہتا ہے مجھے اجازت نہیں، میرے پر جل جائیں گے۔ تو جس نبی نے بالمشافہ اپنے رب کو دیکھا ہے، گلے لگے ہیں، اس نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ اس کی بیٹی جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے اس کا عالم کیا ہوگا؟ اور جس کے لیے ہم خطبے میں نبی کھڑے ہو جاتے ہیں، آج تم کھڑے ہوتے ہو، اس حسین کا عالم کیا ہوگا؟ آج افسوس کی بات ہے تم اس نبی پر بحث کرتے ہو، بڑا دل دکھتا ہے اس کی اولاد پر بحث کرتے ہو۔ مت کسی کے عیب ڈھونڈو، اے ایمان والو، بہت سی بدگمانی سے بچو، بے شک
کچھ گناہ ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے پوشیدہ ایپ نہ ڈھونڈو. آج لوگ لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے اوپر کیس، الزام، تراشیاں، قتل و غارت. یہ کون سا دین ہے؟ تم نے تو میرے نبی کا نہ حکم مانا ہے نہ قرآن کے مطابق چلے ہو. تو نبی کو آل کو کون ذبح کرنے والے تھے؟ کافر تھے؟ ہندو تھے؟ سکھ تھے؟ نہیں بھائی، مسلمان تھے. باہر سے کوئی نہیں آیا تھا. کوئی آیا تو مجھے بتاؤ. اور باہر والے آج بھی رو رہے ہیں، آج ہی غم حسین مناتے ہیں. مرتد تو ہم ہو گئے. ہم نے حکم نہ مانا، ہم اٹھ چل گئے. اب موقع ہے، اس سے پہلے کہ تمہیں موت آ جائے میرے رب سے ڈرو، میرے رب کا حکم مانو. هو الاول والآخر والظاہر والباطن، ہیں وہی سب سے پہلے ہے، سب سے آخر ہے، اپنے دلیل قدرت سے ظاہر ہے اور اس کی حقیقت عالم سے پوشیدہ ہے اور وہ سب کچھ جانتا ہے. میرے بھائیو، میرا رب موجود ہے. کس صورت میں؟ جب اس نے کہا ہے قلوب المومن، میں مومن کے دل میں ہوں. اور نبی نے تو صاف صریح کہہ دیا ہے من رانی فقد را اللہ، جس نے مجھے دیکھا اس نے رب کو دیکھا. پھر آپ نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. تو پھر حسین کو تکلیف دینا تو نبی کو تکلیف دینا ہے. پھر بھی تم نہیں سمجھتے ہو ہیں؟ اور یار خدا کا واسطہ من بحثوں میں نہ پڑھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو، قرآن کے مطابق چلو، نہیں تو بڑا سخت عذاب آئے گا تمہارے اوپر. ہیں اللہ تعالیٰ کی حدیں کراس مت کرو، اس کی پکڑ بہت سخت ہے. توبہ کر لو، موقع ہے اس سے پہلے کہ وہ عذاب بھیجے، تمہاری اولادوں کے اوپر کوئی مصیبتیں آئیں. بچ جاؤ میرے رب سے. اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو کہا یا ایھا المزمل، اے چادر اوڑھنے والے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول. اللہ تعالیٰ اتنے ادب سے اپنے محبوب کو بلا رہا ہے اور کسی نبی کو اتنے پیار سے نہیں بلایا ہے. کسی نبی کے لیے اور ان کے شہروں کی قسمیں نہیں کھائی. جب نبی کی باری آئی تو قسمیں کھاتا ہے. والتین والزیتون، کئی صورتوں کی قسم کھا رہا ہے، کئی محمد کے شہر میں درختوں کی قسم کھا رہا ہے. کس لیے؟ کہ تم ایماندار ہو جاؤ، سچے ہو جاؤ، سچ کا ساتھ دو. وذرنی والمکذبین اولی النعمۃ فمہلہم قلیلا ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا الیما. اور جھٹلانے والے دولت مندوں کو مجھ پر چھوڑ دیجئے اور انہیں تھوڑی سی مہلت دیجئے، بہت جلد اپنی سزا کو پہنچنے والے ہیں. انشاءاللہ جنہوں نے میرے ملک کو لوٹا ہے، برباد کیا ہے، وہ جلد اپنی سزا کو پہنچیں گے. اور جلد بے شک ہمارے پاس ان کے لیے بھاری بیڑیاں اور بھڑکتی آگ ہے. جو آج کسی کو بیڑیوں میں قید کرتے ہیں ناجائز، بے انصافی کر کے، جھوٹ بول کے، تو ان کے لیے اللہ نے بھاری بیڑیاں، بھڑکتی ہوئی آگ تیار رکھی ہے. اور وطعاما ذا غصۃ وعذاب، اور گلے میں پھنسنے والا دردناک عذاب تیار رکھا ہے. اے رب ذوالجلال، اب یہ تو قیامت والے دن ہوگا، اب بھی تو ان پہ ڈال دے، تو مہربانی کر، تاکہ میرا ملک لا الہ سے بنا ہے، اس کا پیارا پیارا نام ہے، اس میں پیارے پیارے لوگ ہیں اور تیرے ولی ہیں. وصالی نواس اللہ کا رفیقہ، لوگ ان کے بھی منکر ہو گئے ہیں، نبی کے آل بیت کے بھی منکر ہو گئے. نبی کے آل کے مقابلے میں جو تھے، جنہوں نے ظلم کے انتہا کر دی، پانی تک بند کر دی، لوگ ان کو سچا کہتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں رب ذوالجلال؟ تیرے قرآن کے نافرمان. تو کہتا ہے درود و سلام بھیجو، وہ کہتے ہیں نہیں بھیجنا ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ مولا و جبریل و صالح المومنین، اللہ مددگار ہے، صالحین مددگار ہیں، جبرائیل نے مددگار ہے تمہارا. لوگ نہیں مانتے. قرآن کہتا ہے نبی حاضر و ناظر ہے، انا ارسلناک شاہدا و بشیرا و نذیرا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، پھر بھی بات نہیں مانتے. میرے مالک ذوالجلال ان کو ہدایت عطا فرما، ان کو عقل عطا فرما، یہ قرآن کو سمجھیں. یہ صرف پڑھ کے پیسے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. رب ذوالجلال مالک اپنے پیارے محبوب کا صدقہ ان پر رحمت کر. انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم و شان رسول محمد مصطفیٰ بھیجے جو تم پر گواہی دینے والے ہیں. اور اب تو مان جاؤ.